نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 197 اور 198 پڑھیں گے۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حج اور عمرہ دونوں کا حکم ارشاد فرمایا تھا، تو چونکہ عمرہ کا کوئی وقت متعین نہیں ہے، کوئی مہینہ متعین نہیں ہے، کوئی ایام متعین نہیں ہے، وہ تو کسی وقت بھی کیا جا سکتا ہے، لیکن جو حج ہے اس کے مہینے، اس کے ایام متعین ہیں، تو اس لیے یہاں پر حج کے مہینے کو، حج کے وقت کو متعین کیا گیا ہے۔ اور اس کے بعد جو حج مبرور ہے اس کی تعریف کی گئی ہے کہ حج مبرور کیا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کا ایک جو غلط رویہ تھا اور ان کے درمیان ایک جو غلط بات پھیل چکی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا رد فرمایا ہے۔ اور اس کے بعد جو عرب کے لوگ تھے جب حج سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر بیٹھ کر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے، اپنے باپ دادا کی تعریفیں کیا کرتے تھے، ان کے تعریفوں کے پل باندھا کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا کہ تم اپنے باپ دادا کی تعریف کو چھوڑو اور تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، جیسے تمہیں بتایا گیا ہے، سمجھایا گیا ہے، سکھایا گیا ہے، تو تم اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ترجمہ دیکھتے ہیں۔ الحج، حج، اشہر یہ شہرن کی جمع ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے مہینے، معلومات متعین ہیں۔ تو الحج اشہر معلومات کا مطلب کیا ہوا کہ حج کے مہینے متعین ہیں، یعنی شوال، ذیقعد اور ذی الحج، یہ تین، شوال اور ذیقعد اور حج کے 10 ایام۔ تو اس میں جو ذی الحج کے 10 ایام ہیں تو ان کی فضیلت اس قدر ہے کہ وہ سارے باقی ایام پر فوقیت رکھ گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو سورۃ الفجر کے اندر وَلَيَالٍ عَشْرٍ 10 راتوں کی قسم اٹھائی ہے، تو اکثر علماء کی رائے یہ ہے کہ یہ اشہر حج سے متعلق ہیں، جو ذی الحج کے پہلے 10 دن ہیں ذی الحج کے، تو یہ ان 10 راتوں کی اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے، اس کی اس قدر فضیلت ہے۔ فمن فرض، پس جس شخص نے فرض کر لیا، فیہن ان میں، الحج حج کو، فلا رفث پھر نہ کرے فحش کلام، ولا فسوق اور نہ گناہ، ولا اور نہ ہی جدال جھگڑا، فی الحج حج میں۔ تو جس شخص نے اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا احرام باندھ کر، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک جب احرام باندھے گا تو اس کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھے گا، جس طرح نماز کے لیے تکبیرہ تحریمہ ہوتی ہے۔ باقی امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کے نزدیک تلبیہ پڑھنا فرض نہیں ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے نزدیک یہ ہے کہ جب وہ احرام باندھے گا تو اس کے ساتھ وہ تلبیہ بھی پڑھے گا۔ تو گویا کہ جس طرح نماز کو ہم نے شروع کر لیا، اسی طرح احرام باندھ کر تلبیہ پڑھ کے ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا، حج کو فرض کر لیا۔ اچھا، یہاں سے یہ بات ذہن میں رکھیں کہ فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نوافل ہوں، جب وہ نماز شروع کر لی جاتی ہے تو اس کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ جب نماز شروع کر لی جاتی ہے پھر اس کا پورا کرنا کیا ہوتا ہے، فرض، بھلے وہ سنت ہوں، نفل ہوں، واجب ہوں، فرض ہوں، تو ان کا پورا کرنا فرض ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فمن فرض، جس نے احرام باندھ کر اپنے اوپر حج کو فرض کر لیا، تو اب اس نے کیا کرنا ہے، یہ حج مبرور کی تعریف کی گئی ہے۔ حج مبرور یہ ہے کہ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال، کوئی فحش کلام نہ کرے، گالی گلوچ نہ کرے، اور اس کے علاوہ کوئی گناہ کا کام نہ کرے، چوری چکاری، دھکے دینا، اور اس طرح آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ رش کے دوران ایک دوسرے مسلمانوں کے حق کو جو ہے وہ پامال کیا جاتا ہے، تکلیف پہنچائی جاتی ہے، تو ولا فسوق، اس میں کوئی گناہ کا کام بھی نہ ہو، ولا جدال، اور اس میں جھگڑا بھی نہ ہو۔ آپ حضرات دیکھتے ہیں کہ حجر اسود کا بوسہ لینے کے لیے لوگ دھکے دیتے ہیں، ایک دوسرے کے اوپر گرتے ہیں، تو وہاں پر نوبت آ جاتی ہے جھگڑے تک کی بھی۔ تو ولا جدال،
تو اس میں جھگڑا بھی نہ ہو۔ اب دیکھیے نا کہ حجر اسود کا جو بوسہ ہے، اگر کوئی آدمی رش کی وجہ سے نہیں دے سکتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے استلام کا طریقہ بیان فرما دیا تاکہ وہاں پر مسجد کا تقدس وہ باقی رہے، وہ پامال نہ ہو۔ اور اسی طرح رش کی وجہ سے ایک دوسرے کو دھکے نہ لگیں، کئی بزرگ ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، تو ان کے لیے پھر تکلیف کا باعث بنتا ہے نا، تو یہ گناہ ہو جاتا ہے، کسی مسلمان کو تکلیف دینا کیا ہوگا؟ گناہ ہوگا۔ تو حج مبرور کی تعریف میں 3 چیزیں شامل ہیں۔ نمبر 1 یہ کہ فحش کلام نہ ہو، فحش گفتگو نہ ہو، گالی گلوچ نہ ہو، ولا فسوق، اور کسی قسم کا کوئی گناہ، کسی کی چیز کو بغیر پوچھے استعمال کرنا، بغیر پوچھے اٹھا لینا، یہ گناہ کے اندر شامل ہے، دوسرے کو تکلیف ہوگی۔ تو المسلم من سلم المسلمون من لسانہ ویدہ، مسلمان تو وہ ہے کہ جس کے ہاتھ سے اور جس کی زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ تو ولا فسوق، کسی قسم کا گناہ نہ ہو، ولا جدال، اور اس میں کوئی جھگڑا بھی نہ ہو، دھکم پیل نہ ہو، لڑائی جھگڑا نہ ہو، کسی دوسرے مسلمان کو تکلیف پہنچانا نہ ہو، تو یہ حج مبرور کے اندر شامل ہوتا ہے۔ وما تفعلوا من خیر، اور جو کچھ تم کرو، من خیر، بھلائی میں سے، یعلمہ اللہ، جانتے ہیں اس کو اللہ۔ یعنی کم از کم نیکی یہ ہے کہ تم گناہ میں مبتلا نہ ہو، یہ بھی نیکی ہے کہ آدمی گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، اس کی وجہ سے کسی دوسرے کو تکلیف نہ پہنچے، یہ بھی نیکی ہے، یہ کم از کم درجہ ہے۔ لیکن وما تفعلوا من خیر، اس کے علاوہ جو تم نیکی کرو گے، اور کسی نیکی کو چھوٹا نہیں سمجھنا چاہیے، اس کے علاوہ جو تم نیکی کرو گے اللہ اس کو جانتے ہیں کہ نیکی کا معیار کیا ہے، تم نے کس تقوی کے ساتھ، کس پرہیزگاری کے ساتھ، کس اخلاص کے ساتھ، کس نیت کے ساتھ یہ نیکی کی ہے، یعلمہ اللہ، اس کو اللہ تعالیٰ بخوبی جانتے ہیں۔ تو جو جیسا اس نے عمل کیا ہے ویسا اس کو اس کا بدلہ مل جائے گا۔ وَتَزَوَّدُوا، اور توشہ لو، فَإِنَّ، پس بے شک، خیر الزاد، بہترین توشہ، التقوی، تقوی ہے، پرہیزگاری ہے۔ یمن کے لوگ یوں کیا کرتے تھے کہ وہ بغیر توشہ کے، بغیر کھانے پینے کی چیزوں کے وہ اپنے گھروں سے چل پڑتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ ہم نے اللہ پر توکل کیا، ہم نے اللہ پر بھروسہ کیا ہے، تو لہٰذا ہمیں کھانے پینے کی چیزیں لینے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن جب راستے میں بھوک لگتی، حج کے ایام میں پہنچتے، وہاں پر بھوک لگتی، پھر لوگوں سے بھیک مانگتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَتَزَوَّدُوا، تم اپنا توشہ ساتھ لے کر آؤ۔ اس سے یہ بات معلوم ہوئی کہ اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے، اسباب کو اختیار کرنا یہ توکل کے منافی نہیں ہے۔ یعنی جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اونٹ کو باندھو پھر اللہ کے سپرد کرو، تو وَتَزَوَّدُوا، تم توشہ لو۔ تو اسی طرح دنیا کے جتنے بھی معاملات ہیں ان میں اسباب کے اختیار کرنے سے اللہ تعالیٰ نے منع نہیں فرمایا۔ فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، بہترین توشہ جو ہے وہ تقوی ہے۔ یعنی لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانا، اب اس میں عزت نفس بھی مجروح ہوگی، اور لوگوں سے بھیک مانگنا ہے تو اللہ کے گھر میں آ کے لوگوں سے مانگنا، تو یہ ساری چیزیں تقوی کے خلاف چلی جائیں گی۔ تو بہترین توشہ تو تقوی کا ہے، اللہ سے پرہیزگاری کا ہے۔ یہ کوئی تقوی نہیں ہے کہ تم گھر سے بغیر توشہ لیے چل دو اور پھر راستے میں لوگوں سے بھیک مانگتے رہو۔ اس میں آدمی کے ذہن میں پتہ نہیں کیا کیا چیزیں آتی ہیں کہ میں اگر بھوک سے مر رہا ہوں تو کسی کی چوری کرے گا، کسی کی چیز بغیر پوچھے کھائے گا، تو یہ کہاں کی نیکی رہ جائے گی۔ تو اس وجہ سے بہترین تقوی، بہترین توشہ وہ تقوی کا ہے۔ وَاتَّقُونِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو، یا اولی الالباب، اے عقل والو۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے عقل والو تم مجھ سے ڈرتے رہو۔ تو عقل والوں کو خطاب اس لیے کیا گیا ہے کہ عقل والے وہ اللہ کی معرفت رکھتے ہیں، وہ علم رکھتے ہیں، اللہ کی پہچان وہ رکھتے ہیں۔ تو جس کو اللہ کی ذات کی معرفت ہوگی، اللہ کی ذات کی پہچان ہوگی، وہی اس سے کامل ڈرے گا۔ اور دیکھیے کہ جو ڈر اور خوف ہوتا ہے وہ بھی کئی طرح سے ہوتا ہے۔ اب مثال کے طور پر ایک ہے سانپ سے ڈرنا، اور ایک ہے باپ سے اور استاد سے ڈرنا۔ سانپ سے ڈرنا اس میں محض خوف ہی ہے، اس میں یعنی شفقت اور مہربانی نہیں ہے، لیکن باپ سے ڈرنا
تو اس میں انسان کی تربیت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں محبت بھی شامل ہوتی ہے، اس میں تربیت بھی شامل ہوتی ہے، یعنی اس خوف کے ساتھ ساتھ اس کے اندر محبت بھی ہوتی ہے۔ تو واتقون یا اولی الالباب، اے عقل والو تم مجھ سے ہی ڈرو۔ تو جو اللہ کی معرفت رکھتا ہوگا، اللہ کی پہچان رکھتا ہوگا، اس کا اللہ کے ساتھ خوف اس طرح ہوگا کہ وہ اللہ کی نافرمانی سے بچے گا اور نیکی کر کے وہ خوش ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کا بہترین بدلہ مجھے عطا فرمائیں گے۔ اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یا اولی الالباب کو خاص طور پر مخاطب فرمایا۔ لیسا نہیں ہے، علیکم تم پر، جناح کوئی حرج، کوئی گناہ، ان تبتغوا کہ تم تلاش کرو، فضلاً فضل کو، من سے، ربکم اپنے رب۔ دیکھیے کہ ایک تو یہ ہے کہ آدمی گھر سے توشہ لے آئے، پہلی بات تو یہ کہ یہ تقوی کے خلاف نہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ جب آدمی حج پر گیا ہے تو وہاں پر بھی وہ تجارت کر سکتا ہے۔ یعنی تم تو توشہ لانے کو ہی تقوی کے خلاف سمجھ رہے ہو، توکل کے خلاف سمجھ رہے ہو، اللہ تعالیٰ تو اس بات کی بھی اجازت دے رہے ہیں کہ اگر تم حج پر جاتے ہو اور وہاں پر بھی تم تجارت کر سکتے ہو، وہاں پر بھی اپنے لیے توشہ بنا سکتے ہو، تو لہٰذا اس طرح کے اسباب کو اختیار کرنا اللہ کے نزدیک منع نہیں ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے اوپر ارشاد فرمایا کہ ولا جدال فی الحج، حج میں جھگڑا نہ ہو۔ تو چونکہ لین دین میں، خرید و فروخت میں، قیمت کی کمی اور زیادتی کروانے میں بسا اوقات جھگڑے کی نوبت آ سکتی ہے، تو کچھ لوگوں نے اس وجہ سے تجارت بھی چھوڑ دی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا لیس علیکم جناح، اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ تم وہاں پر جاؤ اور حج کے دوران تم تجارت بھی کر سکتے ہو، اس میں کوئی حرج نہیں۔ فَإِذَا أَفَضْتُمْ، پھر جب تم چلو، من عرفات، عرفات سے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تو تم ذکر کرو اللہ کا، عند المشعر الحرام، مشعر حرام کے نزدیک۔ چونکہ جو عرفات ہے یہ حرم سے باہر ہے، اور جو عند المشعر الحرام اس سے مراد مزدلفہ ہے، تو مزدلفہ ہے یہ حرم کے اندر ہے۔ تو اس طرح ہوتا تھا کہ لوگ وہاں سے جب آتے تھے اور یہاں پر آ کر بیٹھ جاتے تھے اور یہاں پر پھر آ کر اپنے باپ دادا کا ذکر کرتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِنْدَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم یہاں پر پہنچ جاؤ، یہاں پر آ کر ٹھہرو تو پھر اللہ کا ذکر کرو، یہاں پر بیٹھ کر فضول گپے نہ ہانکو اور باپ دادا کا بے فائدہ ذکر نہ کرو، فضول ذکر نہ کرو، بلکہ کیا کرو، فَاذْكُرُوا اللَّهَ، تم اللہ کو یاد کرو، اللہ کو ذکر کرو۔ وَاذْكُرُوهُ، اور تم ذکر کرو اس کا، کما ہداکم، جیسا کہ تمہیں بتایا گیا ہے۔ مشرکین مکہ جب اللہ کا ذکر کرتے تھے تو اس کے ساتھ اپنے بتوں کو بھی شامل کر لیا کرتے تھے، بتوں کو بھی شریک کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ تعلیم دی گئی کہ اس میں بتوں کو ساتھ شریک نہیں کرنا۔ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب دیکھیے کہ اس میں خالص اللہ ہی کی تعریف ہے، اللہ کی تکبیر ہے، اللہ کا ذکر ہے، اللہ کو یاد کیا جا رہا ہے۔ تو وہ اس میں جو لبیک اللہم لبیک لا شریک لک، اس کے ساتھ وہ اپنے بتوں کا نام لے دیتے تھے کہ الا حبل، سوائے حبل کے اللہ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ ایسا نہیں، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اس کا ذکر کرو جیسا کہ اس نے تمہیں تعلیم دی، جیسا کہ اس نے تمہیں بتلایا ہے۔ وَإِن كُنتُمْ، اور بے شک تم، من قبلہ، اس سے قبل، لَمِنَ الضَّالِّينَ، البتہ گمراہوں میں سے تھے۔ یعنی جس طرح اہل شرک کا طریقہ تھا تو اس طریقہ کے مطابق تم چلتے تھے اور اپنی طرف سے تم نے حج کے ارکان بنا لیے تھے، اپنا طریقہ حج کا خود سے گھڑ لیا تھا، تو تمہیں ہدایت نہیں تھی، تمہیں رہنمائی نہیں تھی۔ اب اللہ تعالیٰ نے تمہیں مکمل طور پر رہنمائی دے دی ہے، تو اب جس طرح اللہ نے تعلیم دی ہے، جس طرح اللہ نے سکھایا ہے، تو اس کے مطابق حج کرو گے تو عند اللہ حج مقبول ہوگا۔
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کا فہم نصیب فرمائے۔ تو اس میں ایک سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کا حکم اہل عقل کو مخاطب کر کے کیوں دیا؟ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب